السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ دو طرح کے لوگوں کے بارے میں، دو قسم کے لوگوں کے بارے میں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور آپ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور آپ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے۔ آخر وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی صفات، ان کے اوصاف، ان کی پہچان کیا ہے؟ میرے دوستو، ایسے لوگوں کا ذکر سنن ترمذی کی ایک مشہور اور معروف حدیث میں آیا ہے، اور اس حدیث کے راوی صحابی جلیل جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا وان من ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا الثرثارین والمتشدقین فما المتفیہقون؟ قال المتکبرون، اخرجہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ سنن ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ راوی حدیث صحابی جلیل جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے نزدیک محبوب ترین اور میرے قریب بیٹھنے والوں میں سے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے کردار بہتر ہوں، جن کے اخلاق عمدہ ہوں۔ تو میرے دوستو، پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے کردار بہتر ہوں، اور حسن اخلاق کی دین اسلام میں بڑی اہمیت بیان کی گئی۔ قرآن و سنت میں حسن اخلاق کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ قیامت کے دن میزان میں، ترازو میں، جس میں بندوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، اس میں اگر سب سے بھاری کوئی چیز ہوگی تو حسن اخلاق۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ عمدہ اور سب سے زیادہ بہتر تھے، اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کے بلند اور بالا اخلاق کی شہادت اور گواہی قرآن پاک میں دی کہ آپ اخلاق کے عمدہ اور سب سے اعلیٰ اور بالا مرتبے پر فائز ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق کو جاننا ہے تو قرآن پڑھیں۔ سراپا قرآن آپ کے اخلاق تھے، یعنی جو کچھ قرآن میں ہے اسی طرح سے آپ کے اخلاق تھے، اسی کے پیکر آپ تھے، اور اسی طرح سے جنت کے سب سے اعلیٰ اور بالا حصے میں ایک گھر کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دی ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جیسا کہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔
وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، کہ میں جنت کے اطراف میں، جنت کے کنارے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، اور جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کو کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اور فرمایا کہ جنت کے سب سے اعلیٰ اور بالا حصے میں ایک گھر کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں، کس کو؟ لمن حسن خلقہ، کہ جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، جس کے کردار بہتر ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، حسن اخلاق کی بڑی اہمیت، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے کردار بہتر ہوں گے، وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوگا، آپ کے قریب بیٹھنے والوں میں سے ہوگا۔ دوسری قسم کن لوگوں کی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور آپ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے قیامت کے دن۔ آپ نے فرمایا، جیسا کہ اس حدیث میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں، کہ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْحِقُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ ناپسند اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو ثرثار ہوں، یعنی بہت زیادہ باتیں کرنے والے، اور متشدقین یعنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے، لمبی چوڑی ہانکنے والے، اور متفیحقون، یعنی تین طرح کے لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، یا تین صفات کا تذکرہ کیا، ثرثار، متشدق اور متفیحق۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم نے ثرثارین اور متشدقین کا مطلب تو جان لیا، ہم نے ان کو تو پہچان لیا، لیکن متفیحقون سے کیا مراد ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ متکبر اور گھمنڈی شخص، متکبر اور گھمنڈی شخص۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ثرثار سے مراد وہ شخص ہے جو تکلف کے ساتھ، تصنع کے ساتھ بہت زیادہ بات چیت کرے، بناوٹی باتیں کرے، تکلف کے ساتھ بات کرے، بہت زیادہ بات کرے، وہ ہے ثرثار۔ اور متشدق سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی باتوں کے ذریعے فخر کا اظہار کرے اور اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرے اور سب پر فوقیت دے، یعنی اپنے آگے کسی اور کو نہ سمجھے۔ اور متفیحق سے مراد وہ شخص ہے جو تکبر سے باتیں کرے اور خوب کرے، اور تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے عجیب و غریب بات کرے اور دوسروں کے اوپر اپنی برتری کا اظہار کرے۔ تو میرے دوستو، یہ تین اوصاف ہیں ان لوگوں کے جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ آپ سے دور ہوں گے۔ ثرثار، تکلف کے ساتھ بہت زیادہ بات کرنے والا، متشدق، اپنی باتوں کے ذریعے سے فخر کرنے والا، فخر کا اظہار کرنے والا، اپنے کلام کو، اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والا، سب پر فوقیت دینے والا، اور متفیحق یعنی متکبر اور گھمنڈی شخص۔ کیونکہ تکبر یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تکبر کرنے والے یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ۔ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تکبر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، مخلوق میں سے کسی کے لیے تکبر کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، لائق اور زیبا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، تکلف کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرنے والا، اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنے والا، اپنی بات کے ذریعے سے فخر کرنے والا، اور اسی طرح سے تکبر اور گھمنڈ کرنے والا، لہذا لمبی لمبی جو لوگ ڈینگیں مارتے ہیں، لمبا لمبا چھوڑتے ہیں، لمبی لمبی ہانکتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہوں گے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوں گے، اور آپ سے سب سے زیادہ دور رہنے والے ہوں گے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر کرے، اپنے کردار کو بہتر بنائے، اپنی سیرت اور اپنی صورت کو درست کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب اگر ہونا قیامت کے دن، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بننا ہے، تو پھر اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے کردار کو بہتر کرنا ہوگا۔ اور اگر تکلف کے ساتھ باتیں کریں گے، بہت زیادہ لوگوں کے اوپر فخر کریں گے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھیں گے، ترم خواں سمجھیں گے، گھمنڈ اور تکبر کریں گے، اب لوگوں کے اوپر برتری کا اظہار کریں گے، تو پھر قیامت کے دن یہ حشر ہوگا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ ایسے لوگ مبغوض ہوں گے اور آپ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق اپنانے کی توفیق بخشے، ہمارے اخلاق کو اللہ تعالیٰ بہتر اور عمدہ بنائے، قرآن و سنت کے مطابق بنائے، اور ہمیں ان صفات سے، ان اوصاف سے دور رکھے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہوں گے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔